امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگیں گی، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ظلم اور بربریت اور بہت سارے جبر کا وہ سبق تھا، وہ تحریر ہے۔ اور جس صفحے کو بھی میں پلٹتا ہوں، ہر صفحے پر ایک ظلم کی داستان ہے، ایک جھوٹ اور فریب اور فراڈ کی ایک نئی داستان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک ہے کہ جو لوگ حق اور سچ کی جنگ لڑتے ہیں ان کے راستے کی رکاوٹیں بھی بہت ہوتی ہیں، اور میں بھی وہ ہوں کہ جب میں حق اور سچ کی آواز بلند کرتا ہوں تو شہر کے آوارہ کتے میرے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی اور فکر سے یہ میرا جو سوچ اور فکر یہ تھی کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، حق پر لڑوں، سچ بولوں، دوسروں کو تکلیف نہ دوں، مگر میری عاجزی اور میری شرافت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے تو پرائے جو ہیں، پرائے تو پرائے ہیں، اپنوں نے بھی مجھے کسی مقام کے لیے نہ چھوڑا۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ پہلی قسط ہے اس کی، اور یہ ایسی سٹوری ہے کہ انشاءاللہ اگلی سٹوری بھی آپ کو بڑی دلچسپ لگے گی۔ آج میں جو پہلا حصہ میرا اس سٹوری کا یہ ہے کہ میں اپنی لائف کے بارے میں، اپنی زندگی کے کیریئر کے بارے میں آپ کو جو باتیں بتانے جا رہا ہوں، تو میرا خیال میں کوئی ایسا ظالم شخص بھی نہیں ہوگا کتنا ظلم بھی کرے۔ آج میں جس مقام پہ ہوں میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے خاندان کی، میرے والدین کی، میرے دادا ابو کی، پردادا ابو کی تقریباً 170 کنال زمین جو موجود ہے، اور جن کو جتنے بھی ہمارے جو رشتہ دار ریلیٹیو ہے انہوں نے اپنا باپ کی جاگیر سمجھ پر قبضہ کر رکھا ہے، اور ہم نے یہ سوچا ہے، ہم نے یہ کہا ہے اگر اس جہاں میں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو ہماری فائل ہے، یہ جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا انصاف ہے، وہ رب کی عدالت میں موجود ہے، وہاں پہ یہ مقدمہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ آج کی جو پہلی قسط ہے، آج اس کا میں یہ ڈراپ سین کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میری تقریباً 60 سالہ زندگی میں کسی شخص نے، میرے عزیز و رشتہ داروں کی بات کروں تو ہر شخص نے مجھے اس طرح نوچا، اس طرح ڈنگ مارا، خفیہ ذرائع استعمال کیے، خفیہ دھمکیاں، خفیہ تھریڈنگ، اور بہت سارے ایسے گمنام ہتھکنڈے، جو گمنام درخواستیں، گمنام مقدمات، پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے عربے استعمال کیے۔ کچھ دن پہلے میری فطرت ہے، میں سچ بولتا ہوں اور ڈنکی کی چوٹ پر بولتا ہوں، اور اپنے جتنے بھی میرے ہیں وہ ان کو میں برا لگتا ہوں، کیونکہ سچ بولتا ہوں، حق کی بات کرتا ہوں، اور اس کو میں برا لگتا ہوں۔ میرے خاندان میں سب سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، میرے خاندان میں سب سے زیادہ تعلیم میری اور میری بیٹی صاحبہ کی ہے، تو ہم برے ہیں کیونکہ ہم نے زیادہ تعلیم حاصل کی، شعور ہم میں زیادہ آ گیا، مگر لوگوں نے ہمیں کریش کرنا شروع کر دیا۔ اب جب اس نوبت پہ پہنچا ہوں تو اب صورتحال یہی ہے کہ میرے ارد گرد چاروں اطراف میں مقدمات کی بوچھاڑ، ظلمت کی بوچھاڑ، اور طرح طرح کے میرے خلاف بوکس درخواستیں اور بوکس مقدمات جن کا تعلق میرا کسی واسطے سے بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے ارد گرد گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مگر زندگی اور موت جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو میں میرے دوست کہتا تو علامہ اقبال صاحب کا وہ شعر مجھے یاد آتے ہیں، اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں۔ زندگی امانت ہے میرے اللہ کی، اللہ کو جان دینی ہے۔ اگر آپ میں طاقت ہے مجھے تھریڈنگ کرنے کی، آپ مجھے پریشان کرنے کی، میری زندگی کو تنگ کرنے کی، مجھے ہراساں کرنے کی، اور میرے خلاف طرح طرح کے ماز کھڑے کرنے کی، اور گمنام لوگوں کے میرے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کرنے کی، اور گمنام لوگ جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، جن کا کسی کو کوئی تعلق نہیں ہے، میرے بارے میں معلومات رکھنے والوں کی، ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ اس کیس میں مجھے پردہ سکرین سے ہٹانے کے لیے، دنیا سے ہٹانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ حملے بہت ہو چکے ہیں، بہت دفعہ میرے پہ اٹیک ہو چکے ہیں، مگر زندگی اللہ نے دی ہے تو اللہ بھی حفاظت کرتا ہے۔ مگر یہ ماسٹر مائنڈ جو ہے، جنہوں نے میرے خلاف اتنا بڑے ماز کھول رکھے ہیں، آج جو ہے وہ مجھے جب دیکھتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ میں ان کا کیا کر سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اللہ کی راہ میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور یہ منطقی انجام چھوڑ دو۔ جو دوسروں کے لیے کنواں کھدائی کرتے ہیں وہ خود گرتے ہیں۔ میں نے کئی دیکھوں کو دیکھا ہے۔ اب مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے اور مجھے دنیا سے پردہ پوش کرنے کے لیے متعدد لوگ میرے خاندان کے اور آؤٹ سائڈر موجود ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہے، اور کسی بھی وقت میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اس بازی میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا 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 ہے، کن کن مقدمات میں مجھے پھنسایا گیا، کن کن انکوائریوں میں مجھے پھنسایا گیا، اور کیسے کیسے مقدمات کیے۔ اب اس کا دوسرا رخ ابھی بھی لوگوں کے ساتھ میں ہے کہ میرے خلاف بہت بڑا ایک مال کھولا ہے، جس کا مجھے باخبر ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ ایک بندے نے مجھے انفارم کیا ہے کہ یہ کام ہوگا، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ تو یہ باتیں سامنے آئی ہے۔ اس میری جو بیک پردہ جو پوسٹ لوگ ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، جن کی ماسٹر مائنڈ ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ہے، ABC، اور ماسٹر مائنڈ ہے، اور اس کے جو پیروکار ہیں، جو سہولت کار ہیں، وہ بہت ہیں۔ اس کے ہاتھ بڑے وسیع پھیلے ہوئے سہولت کار ہے، کیونکہ پیسے دے کے مقدمات بنانا، پیسے دے کے گواہ خریدنا، پیسے دے کے جھوٹے مقدمے بنانے، اور عدالت عالیہ کا بھی وقار جو ہے وہ مجروح کر رہے ہیں، اور عدالت کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، جس چیز کا تعلق واسطہ نہ ہو اس کے کو بھی کر رہے ہیں۔ تو خدا را ابھی آج کا جو میرا میسج ہے، جو میں میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس کی اوپننگ سرمنی ہے۔ اوپننگ سرمنی کا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ اب میرے خلاف جن جن لوگوں نے ماز کھولے ہیں، ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں جو کام شروع ہیں، ان کو میں بے نقاب کرنے جا رہا ہوں، اور آپ دوستوں کی محبتوں کا نتیجہ ہوگا۔ آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ اگلی جو ویلوگ ہوگی وہ بڑی تحقیقاتی ہوگی، اور بمبا ثبوتوں کے ساتھ ہوگی اور فائلوں کے ساتھ ہوگی، کہاں پہ کیا میرے ساتھ ہوا، اور کہاں پہ میں نے کیا ڈیفینس کیا، اور کہاں پہ کن لوگوں نے میری ڈگریوں کو چیلنج کیا، اور کس نے میری کلینکوں کو سیل کیا، اور کس نے مجھ پہ قتلانہ حملہ کیا، کس نے کروایا، اور کون میرے پیچھے گمنام خطوط لکھ رہا ہے، گمنام درخواستیں دیتا ہے، وہ سارا ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا انتظار فرمائیے گا، اگلی جو ویلوگ ہوگی اس کا۔ اب یہ تو اوپننگ سرمنی ہے، میں نے آپ کو باور کروانا تھا زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر جب تک میں زندہ ہوں ڈرتا میں کسی سے نہیں ہوں، نہ میں کسی سے ظلم سے ڈرتا ہوں، نہ کسی سے ایسا کرتا ہوں، مگر آہستہ آہستہ ان لوگوں کو میں فوکس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں ان کو فوکس کروں گا۔ شروع سے لے کر آج تک جو معاملات زندگی ان لوگوں نے میرے خلاف کریٹ کیے ہیں، وہ قسط بائی قسط
بہت شارٹ ٹائم میں اتنی لمبی ویڈیو نہیں تیار کروں گا، مگر کوشش کروں گا کہ شارٹ کٹ میں جس نے میرے ساتھ جو کیا اس کی قسط وار آپ کو میں پوری ڈیٹیل شیئر کروں، تاکہ اگر میں دنیا سے پردہ پوش ہو بھی جاؤں یا دنیا سے مجھے ہٹا بھی دیا جائے تو پیچھے ریکارڈ رہنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کن کن لوگوں نے کیا کیا معاملات زندگی چلائے اور کون کون اس میں ملوث ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج میرے دل کی آواز تھی وہ جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آج میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بہت زبردست قسم کی میری یہ لائف سٹوری ہے اور اس کو میں ریکارڈ میں لاؤں گا انشاءاللہ، اور میں بتاؤں گا کہ کہاں سے ظلم شروع ہوا اور کہاں پر اس کا انتہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آخر میں یہ الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، نہ رئیس ہوں نہ بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں نہ میں فقیر ہوں در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلی جو قسط ہماری آئے گی بہت جلد آئے گی اور شارٹ میں آئے گی اور ہمارے ثبوت کے ساتھ آئے گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔